بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظرت رحمت ایلیگنس لرننگ فورم۔ آج پھر ایک دفعہ سے ماں کا ٹاپک۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں ابھی تک ماما نامہ کرتی ہوں۔ 22 مئی کو ماما کو 9 منتھس ہو گئے۔ 22 اگست 2021 سے آنورڈ ٹائم کیسے گزرتا ہے ہم کبھی سوچ نہیں سکتے کہ ہم اپنے ان پیاروں کے بعد ان سے ریلیٹڈ بات کو کیسے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آئی تھنک سو لوگوں نے اتنی ہمت، اتنی جرت دی ہوتی ہے اور اتنی کریج آپ کے اندر پیدا کی ہوتی ہے کہ آپ ان سے ریلیٹڈ بات یا کوئی ایسی بات اچھی شیئر کر سکیں جو کسی کے لیے فائدہ مند ہو۔ ماں کے نام کو لے کے یا ماں کی بات کو لے کے میں ہمیشہ بہت ٹچی رہی ہوں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے BCS میں میرے ایک سینئر فیلو جن کے کہنے کو ماشاءاللہ سے 7 بھائی تھے، ان کے فادر میں سٹوری پڑھ رہی تھی، جو سٹوری کو لے کے مجھے بڑا لگا کہ آف کورس چلیں ماما تو نہیں ہیں، لیکن ماما کی بھی ایک ہیبٹ تھی کہ وہ اچھی باتیں سنبھال کے رکھتی تھی، لوگوں سے شیئر کرتی تھی۔ اس کے اگر کوئی نیوز پیپر میں کوئی آرٹیکل یا کوئی چیز پڑھتی تھی تو اس کو ڈیفینیٹلی ہم لوگوں سے شیئر کرنا، یا کسی بھی فیملی ممبر سے اگر کوئی گھر میں میڈ ہے تو اس کو بھی ہمیشہ اچھی بات بتاتی تھی۔ یہاں میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ میرے ایک سینئر فیلو جن کے کہنے کو 7 بھائی تھے اور ان کے فادر فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی لارڈ تھے۔ ایک دن وہ بڑے مزے سے مجھے بیٹھے ہوئے وہ میرے سینئر فیلو کہتے ہیں کہ نظرت میری فادر میری مدر پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور I don't know بٹ میرے منہ سے ایک دم نکلا کہ why are you telling me? Why not you stop your father؟ اور آپ یہ بات کتنے فخر سے مجھے بتا رہے ہو۔ ڈونٹ یو تھنک اٹس اباؤٹ کہ یہ کون سے آئی یوز دس ورڈ، سوری میں یہاں پہ بھی وہی ورڈ یوز کروں گی، کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بغیرت بیٹے کی نشانی ہے کہ ایک ماں پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے اس کے سامنے، لیکن وہ روک نہیں سکا اس چیز کو۔ ایک تحریر پڑھی تو مجھے اس تحریر کو دیکھ کے مجھے فیل ہوا کہ شاید ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں تباہی کی ریزنز بھی ہیں۔ جب ماں گھر میں موجود ہوتی ہے پھر بھی ہم لوگوں سے دعا کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، جب ماں اور باپ گھر میں موجود ہوتے ہیں پھر بھی ہم ادھر ادھر سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا پیر فقیر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ ہماری لیے کوئی ایسی دعا کرے کہ جس سے ہمیں ترقی ملے۔ ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کرتی ہوں، اور اس کو شیئر کرنے کا پرپس بھی یہ ہے کہ جن کی مائیں ہیں اور جو اپنی بیگمات کے کہنے پہ اپنی مدر سے کوئی ایسا برا سلوک کرتی ہیں کہ جس کے ہاں کل کو وہ اللہ تعالیٰ کے جواب ہوں گے، تو اس بات پہ ذرا سوچیں، اور شاید اگر کوئی ایک بندہ بھی اس چیز سے چینج ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ ماما بابا کے ایک جنت میں ایک درخت یا ایک صدقہ جاریہ کی بات کہہ سکتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ اچھا شیئر کرنا شاید کہیں نہ کہیں کچھ بہتری ہو جاتی ہے۔ ایک جج صاحب، سٹوری بہت انٹرسٹنگ اور بہت ڈیپ فیلنگز کی ہے کہ شاید اگر ہم سوچیں سمجھیں کہ واقعی ہم لوگ کہاں پہ۔ ایک جج صاحب اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ رونگٹے کھڑے کر دینے والا سچا واقعہ۔ اس چیز کو پڑھ کے کہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی داستان نہیں ہے، کوئی ٹی وی ڈرامہ، کوئی فلم نہیں ہے، ایک ٹرو سٹوری، تو مجھے اس لیے میرا دل چاہا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور شاید اگر کہیں پہ کوئی بیٹا یا کہیں اس کی فیملی اپنی گھر کے بزرگ سے ایسا کوئی سلوک کریں تو شاید ہم سمجھ جائیں اور شاید ہمیں پتہ چل جائے کہ بڑوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ کل رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کے کئی پہلوؤں کو چھو لیا۔ قریب شام کے 7 بجے ہوں گے، موبائل کی گھنٹی بجی، اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز۔ میں نے چپ کرایا اور پوچھا کہ بھائی جی آخر ہوا کیا ہے؟ رو کون رہا تھا؟ جج۔ ادھر سے آواز آئی، آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟
میں نے کہا آپ پریشانی بتائیں، اور بھائی صاحب کہاں ہیں آپ، اور ماں کدھر ہیں، آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رٹ، کیا آپ فوراً آ جائیں گے؟ میں اسے مطمئن کرتے ہوئے 1 گھنٹے لگنے کا کہہ کر جیسے تیسے گھبراہٹ میں پہنچا۔ دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے جج دوست ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں بے چینی، امن، سکون، یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے، اور شاید اگر اس کو سن کے کوئی تھوڑا سا بھی خود کو چینج کرنا چاہے، یا اس کے اندر کوئی ایک اس کا ضمیر تھوڑا سا اس کو ملامت کرے، تو کہیں نہ کہیں کوئی ضرور چینج ہوگا، اور ڈیفینیٹلی کسی ماں کے لیے کوئی راحت ضرور بنے گا۔ بھائی جی رونا چیخنا تو بند کریں۔ 12 سال کا بیٹا بھی پریشان ہے، اور 9 سال کی جو بیٹی تھی ان کی، وہ بھی خاموش پریشان تھی۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھابھی جی نے کہا، دیکھیے طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کرا کر لائے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی، بچے، سٹیٹس۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ یہ مذاق ہے، لیکن میں نے بچوں سے پوچھا دادی کدھر ہیں؟ تو بچوں نے بتایا بابا انہیں 2 دن پہلے اولڈ ہوم میں شفٹ کر آئے ہیں۔ یہ ایک لفظ جو ہم لوگ بہت آسانی سے کہنا چاہیے نا، آبزرو کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہاں پہ بھی اولڈ ہوم بننے چاہیے، اور بڑوں کے لیے شاید ہمارے پاس نہ وقت ہے، نہ احساس ہے، اور نہ ہی شاید ہم وہ کوالٹی ٹائم انہیں دے پا رہے ہیں جو انہوں نے ہمیں دیا۔ میں نے نوکر سے کہا، مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلاؤ۔ کچھ دیر میں چائے آئی۔ بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی چائے پلانے کی، مگر انہوں نے نہیں پی، اور کچھ دیر میں وہ معصوم بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور ہولے سے بولے کہ 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں اپنی 61 ایئر کی اولڈ ماں کو کسی اور لوگوں کے حوالے کر آیا ہوں۔ پچھلے سال میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہو گئیں کہ بیوی نے قسم کھا لی کہ میں یا ماں جی ان میں سے کسی ایک کو چوز کر لو۔ نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی، اور نہ ہی میرے بچے ان سے بات کرنے کے رضامند تھے۔ یہ ہماری بہت کامن فیملیز میں ہوتا ہے۔ جب گھر کا بیٹا ایک بیلنس نہ کر پائے رشتوں کو، تو گھر بہت خراب ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز بہت پینفل ہوتی ہے، یہ سٹوری شیئر کرتے وقت، کیونکہ ہر دوسرے گھر کی، کل ایک عورت آئی تو اس نے بھی ایسی ہی کوئی بات شیئر کی، تو ہر دوسرے گھر کی سٹوری ایسے سن کے لگتا ہے کہ شاید ہمارے ملک کی، ہماری سوسائٹی کی تباہی کی ریزن اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں کسی بزرگ، کسی بابے کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف اپنے ماں باپ کو سمجھ لیں، ان کو اوبے کر لیں، تو شاید ہم سب کچھ پا لیں۔ اسی سٹوری کے آگے، روز میرے کورٹ سے آنے کے بعد ماں بہت روتی تھی، نوکر تک بھی ان سے خراب طرح سے پیش آتے تھے۔ ظاہر بتا جب گھر کی بہو، گھر کی جو پوتی پوتا بوڑھی ماں سے، بوڑھی دادی سے اس طرح کا سلوک کریں گے، تو نوکر تو وہی کریں گے نا کہ جو وہ گھر کے صحت مند لوگوں کو دیکھتے ہوئے کریں گے، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ بوڑھی ماں نے تو پیسہ نہیں دینا، نوکری تو بیگم صاحبہ کی وجہ سے ہے، بوڑھی ماں اس دادی کی وجہ سے نوکری نہیں ہے۔ نوکر تک بھی ان سے برا سلوک کرتے تھے۔ ماں نے 10 دن پہلے بول دیا، تو مجھے اولڈ ہوم میں ڈال دے۔ میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی، لیکن کسی نے ماں سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ جب میں 2 سال کا تھا تب ابو انتقال کر گئے تھے۔ یہاں پہ شاید ہر گھر کی سیم سٹوری نہیں ہوتی، ہر گھر کے باپ شاید نہیں اس طرح،
لیکن ہر دوسرے گھر میں سیم سٹوری ہے کہ جی بوڑھے ماں باپ سے اچھا رویہ نہیں اختیار کیا جاتا، جبکہ قرآن میں بھی ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچیں تو ان کو اف تک نہ کہو۔ وہ جج جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جب میں 2 سال کا تھا تب میرے ابو کا انتقال ہو گیا۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا، اس قابل بنایا کہ میں آج ایک کامیاب جج ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھر کام کرتے وقت کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو میں آج اولڈ ہوم میں چھوڑ آیا دوسروں کے سہارے۔ میں اپنی ماں کی ایک ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ رہا ہوں، جو انہوں نے نہ صرف میرے لیے اٹھائے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں میٹرک کے امتحان دینے والا تھا، ماں میرے ساتھ رات بھر بیٹھی رہتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت زبردست بخار میں مبتلا پایا۔ پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا تجھے تیز ٹمپریچر ہے، تب ماں ہنستے ہوئے بولی ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لیے گرم ہے۔ لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے یونیورسٹی LLB تک پڑھایا۔ مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی، کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے۔ کہتے کہتے رونے لگے اور کہنے لگے جب ایسی ماں کہ ہم ہو نہیں سکتے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا ہوں گے۔ کتنی گہری بات ہے۔ میں یہ لائن دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں۔ اس جج نے کہا کہ جب میں اپنی اس ماں کا کچھ نہ کر سکا، اس ماں کا نہ ہو سکا جس نے میرے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا، تو میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا کروں گا۔ ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں، آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جو ان کی عادت، ان کی بیماری، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا تو میں کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں۔ یہ ان بہت سارے بیٹوں کے لیے، بہت سارے گھر کے جو آف کورس ایک ممبر ہیں، ان کے لیے کوسچن مارک ہے کہ جب وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے، بوڑھی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو وہ کسی اور کے لیے کیا کریں گے۔ بہت گہری، بہت ڈیپ اور شاید بہت پینفل آتی ہے، کیونکہ بہت مزے سے ہم کہہ دیتے ہیں۔ اکثر ہماری سوسائٹی میں، ہمارے جو سراؤنڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں، جب ایک لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے نا تو اس کو اس کے دوسرے فیملی ممبرز لائک خالہ، چاچا، ماما، تایا، چاچی، مامی، بہت سارے لوگ ایسے اس کو سبق پڑھاتے ہیں کہ ساری عمر تو نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا، تمہاری باری ہے، تم اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کرو۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا لیسن ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم نے اولڈ ہوم ہمیں بنانے کی ضرورت ہے؟ کتنی پین سے وہ جج کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکا تو پھر میں کسی اور کے لیے کیا کروں گا۔ اور اگر اتنی پیاری ماں اتنی پین میں ہو اور میں اس کو بوجھ سمجھوں، میں اس کے لیے کچھ نہ آزادی سے کر سکوں۔ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں گے، اس لیے میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ساری پراپرٹی میں ان لوگوں کے حوالے کر کے اس اولڈ ہوم میں رہوں گا، وہاں کم سے کم ماں کے ساتھ تو رہ سکتا ہوں۔ بہت دل جگر کی بات ہے، بہت زیادہ۔ اور اگر اتنا سمجھ کر کہ باوجود ماں اولڈ ہوم میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو ایک دن مجھے بھی آخر تو جانا ہے۔ وہ جج صاحب بہت تکلیف، بہت پین سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں، آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جو ان کی عادات، ان کی بیماری، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں۔ آزادی اگر اتنی پیاری ہے اور ماں اتنا بوجھ ہے تو میں پوری آزادی دیتا ہوں۔ وہ اپنی بیوی بچوں کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی
پل جائیں گے، اس لیے میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ساری پراپرٹی میں ان لوگوں کے حوالے کر کے اسے اس اولڈ ہوم میں چلا جاؤں گا، وہاں کم سے کم ماں کے ساتھ تو رہ سکتا ہوں۔ سارا جھگڑا جو ہمارے لوگوں میں ہوتا ہے نا، خاندانوں میں، کہ جی ماں باپ کو اون نہیں کرنا، ہاں البتہ ماں باپ کی پراپرٹی کو ایسے فخری انداز سے اون کرنے کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، اور اس بات پہ رونا بھی آتا ہے کہ ان ماں باپ کو تو ہم اون نہیں کر سکتے، بٹ ہم ان کی جائیدادوں کو، ان کی پراپرٹی کو، اس میں حصہ لینا تو دور کی بات، اس پہ قبضہ کرنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ساری پراپرٹی میں ان لوگوں کے حوالے کر کے اس اولڈ ہوم میں چلا جاؤں گا جہاں میری ماں ہے، یہ وہ جج کہہ رہے ہیں۔ اور اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ماں اولڈ ہوم میں رہنے کے لیے مجبور ہے، وہ جج اپنی بات کر رہا ہے کہ اگر میری ماں نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا اور آخر میں میری ماں اتنی مجبور ہو گئی کہ مجھے اس کو اولڈ ہوم بھیجنا پڑا، تو ایک دن مجھے بھی آخر جانا ہی پڑے گا۔ مکافات عمل اس جج نے پہلے ہی سمجھ لیا، جو بیج بویا وہ کاٹنے کا ان کو پہلے سے اندازہ ہو رہا تھا۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی، ماں کی اتنا تکلیف تو نہیں ہوگی، جتنا بولتے اس سے بھی زیادہ رو رہے تھے۔ اس درمیان رات کے 12:30 ہو گئے۔ میں نے بھابھی جی کے چہرے کو دیکھا، ان کے چہرے پہ پچھتاوے کے جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، ابھی ہم لوگ اولڈ ہوم چلیں گے۔ بھائی جی، بچے، ہم سب لوگ اولڈ ہوم پہنچے۔ بہت زیادہ گزارش کرنے پر گیٹ کھلا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کیپر کے پیپر پکڑ لیا، بولے میری ماں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا، کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی صاحب نے کہا، میں جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا، جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں، تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوں گے؟ بہت تکلیف دہ بات ہے، بہت ہم میں سے بہت ساروں پہ یہ سٹوری کوسچن مارک ہے۔ اس چوکیدار نے کہا، جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں، تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، تو اوروں کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ اتنا کہہ کر ہم لوگوں کو وہیں روک کر وہ اندر چلا گیا۔ اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی۔ اس نے بڑے زہریلے لفظ میں کہا، 2 بجے رات کو آپ لوگ لیٹ جا کے کہیں اسے مار نہ دیں۔ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اب دیکھیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا، نہیں تلخ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کی سٹوری، ہماری ہی سوسائٹی کی سٹوری، تبھی تو وہ وارڈن، کیونکہ وہ لوگ ہم سے زیادہ ایکسپیرینس اس بات میں رکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اگر ان کیس وہ لے بھی جائیں تو ان کے ساتھ دوبارہ وہ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میں نے وارڈن سے کہا، بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتاوے میں ہیں اور بہت تکلیف میں ہیں، آخر میں کس طرح ان کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی ہے، وہ بھی ماں کے بغل میں، جیسے بچے کو سلا رہی ہو۔ مجھے دیکھی تو اس سے لگا کہ کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ جاگ کر باہر تک ہی آ گئے، ان کے بھی آنکھوں میں نمی تھی۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی، پورے اولڈ ہوم کے لوگ باہر تک آئے کہ کسی طرح ہم لوگ بھی اولڈ ہوم کے لوگوں کو چھوڑ کر اپنے لوگوں میں چلے جائیں۔ یہ جو ایک آس ہوتی ہے، جو یہ امید ہوتی ہے، یہ بہت تکلیف دیتی ہے۔ جب بوڑھا باپ، جب بوڑھی ماں اولاد کا انتظار کر رہی ہو، اس اولاد کا ویٹ کر رہی ہو جس کے لیے ماں باپ نے اپنی ساری راتوں کی نیندیں خراب کی ہو، اور وہ اولاد بہت مزے سے سو رہی ہو، بہت مزے سے سیر سپاٹے کر رہی ہو، تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اس عدالت میں کھڑے کرنا چاہیے جہاں پر ہم خود اپنا انالیسس کر سکیں۔ سارے رستے جو بہو تھیں اور جو ان کے بچے تھے وہ تو خاموش رہیں، لیکن ماں بیٹا اپنے پرانے رشتے، پرانی باتوں کو رو بھی رہے تھے اور شیئرنگ بھی کر رہے تھے۔ آخر کار ان جج صاحب کی بیگم صاحبہ کو سمجھ آ گیا
کہ اصل خوشی، اصل ہیپینس کیا ہے۔ وہ جو فرینڈ تھے وہ وہاں سے چلے اور ان کی آنکھوں میں سارا سین گھومنے لگا۔ ماں صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ یہ الفاظ واقعی بہت تکلیف دہ ہیں۔ جب آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور جب آپ اپنے باپ سے، اپنی ماں سے یہ کہیں نا کہ آپ نے ایسا ہی رہنا ہے، ان کی دوائی لاتے وقت ہمیں تکلیف ہو، ان کے لیے فروٹ ہم کہیں کہ مارکیٹ سے تو سارا فروٹ ہی ختم ہو گیا، تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بہت سارے یہ صحیح کہا ہے اس جج نے کہ اگر میں اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکا تو میں کسی اور کے لیے کیا کروں گا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ جو کسی کو پوچھے ہوتے ہیں کہ اچھا وہ فلاں تمہیں پوچھتا ہے، تو وہ یہ سوچیں کہ اگر وہ شخص اپنے ماں باپ کا نہیں بنا تو اس نے کسی اور کا کیا بننا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق دے ایسے لوگوں کو کہ وہ سنبھل جائیں اور ٹائملی سنبھل جائیں، کیونکہ ماں باپ اگر چلے جائیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو ماں ہمارے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے۔ ماں ہمیں کھڑا کرتی ہے، ماں ہمیں سنبھالتی ہے۔ پوری دنیا کہتی ہے، جیسے اگر میں اپنی بات کروں، پوری دنیا کہتی تھی کہ میں دوبارہ نہیں چلوں گی، بٹ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میرے پیرنٹس صرف واحد ہستی تھے جو یہ بات کہتے تھے کہ یہ ضرور چلے گی، اور وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے تھے۔ کچھ بھی کریں لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بے گھر، بے سہارا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اگر ماں کی آنکھ سے آنسو گر گئے تو یہ قرض ہمیشہ اٹھانا پڑے گا۔ یقین مانیں سب ہوگا تمہارے پاس لیکن سکون نہیں ہوگا۔ میں یہ 2 لائنیں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں۔ کچھ بھی کریں لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بے گھر، بے سہارا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اگر ماں کی آنکھ میں آنسو گر گئے تو یہ قرض ہمیشہ رہے گا۔ یقین مانیں سب ہوگا تمہارے پاس لیکن سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف ماں کے آنچل میں ہوتا ہے، اس آنچل کو بکھرنے مت دینا۔ اتنی اسٹرانگ فیلنگز کی اتنی ایک وہ سچی کہانی جس نے میرے ہاتھ سے ہم سب کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہوگا کہ ہم نے کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کہاں بہتری کی ضرورت ہے۔ ہم کہیں ماں باپ کو ایک اور چیز جو بہت آتی ہے ہمارے معاشرے میں نا، وہ وکیل نے، جج نے بالکل صحیح کہا کہ اگر میں اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو میں کسی کے لیے کیا کروں گا۔ اور اس نے سیٹ ایگزامپل کی کہ اگر کل کو آج میں اپنی ماں کو چھوڑ رہا ہوں تو کل کو میرے بچے بھی مجھے وہیں اولڈ ہوم میں چھوڑیں گے۔ تو سوچنا چاہیے، اور جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سکون دے اور ان کو صبر دے، اور آپس میں یہ مل جل کے سوچیں کہ ہم کہیں کسی پراپرٹی، کسی چیزوں کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، سب کچھ یہیں رہنا ہے، صرف جائے گا ساتھ تو اعمال جائیں گے۔ دوسرا، کسی ماں کی آنکھوں میں آنسو مت آنے دیں، وہ آنسو آپ پہ کل قرض رہتے ہیں، اور اس قرض کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ بے سکون رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسے میرا ایک بہت سیلف بلیو ہے کہ ماں باپ کی دعا ہو تو جب وہ نہ بھی ہو تو ان کی دعا بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اور وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ جو آپ کو ان کے بغیر جینا، چلنا سب سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔